تجھ سے چھپاؤں تو کرے جس کے سامنے کیا علم کسی سے توقع نظر کی ہے مجھے بلائے آئے ہیں جا کہے گواہ پھر اب ہو کب یہ شان کرے ماں کے بیٹھ ہے آیا ہوں بہت شرمندہ سامنے آیا ہوں بہت شرمندہ سانسوں کا توجہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مختصر چند مدنی پھول عرض کرنے ہیں لیکن میرے وہ بھائی جو موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اگر آپ موبائل ہی استعمال کرتے رہے تو باتیں تو سمجھ نہیں آئیں گی توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سن سکیں گے اپنے موبائل جیب میں رکھ لیں ممکن ہو تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنیں تاکہ مزید باادب بیٹھنے کی برکتیں حاصل کریں جو خوبصورت کلام پڑھا جا رہا تھا ایک عاشق رسول کی جب مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے تو اس کی تمنا یہی ہونی چاہیے آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے یاد رہے یہ مدینے کا جو سفر ہے نا اور جو مدینے سے محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے قاضی ایاز نے شفا شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو حقوق بیان کیے پیارے آقا کے جو رائٹس ہیں جو حقوق ہیں امتی پر یہ 8 حقوق ہیں ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی نیت ہو مگر اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی روضہ رسول کی زیارت کو آئے یہ حق ہے نبی پاک کا امتی پر یعنی ہمیں یہاں آنا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم یہاں آ گئے اور آئے نہیں ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ اب یہاں توبہ کرو گے اور محبوب بھی تمہاری سفارش کر دیں تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے ابھی پہلا اسٹیپ ہوا ہے جانوں پر ظلم کر کے گناہ کر کے ہم مدینے آ گئے ہیں اب ایک اسٹیپ اور باقی ہے کہ آقا سفارش کر دیں آقا شفاعت فرما دیں جب نبی پاک نے سفارش کی تو رب نے معاف کر دینا ہے مگر میں نے اور آپ نے کس نے کوشش کی ہے اب تک نبی پاک سے بار بار یہ عرض کرنے کی کہ حضور میں نے اپنا کام کر دیا ہے میں گناہگار آ گیا ہوں اب آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھائیے
اب آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجھ گناہگار کی شفاعت فرمائیے، اور یقین جانیے اگر آقا نے توجہ فرما لی نا، یہ جو کلام ہے نا، اس کے مصداق بن کر رہیے مدینے میں. سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے. لیکن پرابلم یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ مدینے آنے کے لیے تو سارا سال ترستے رہے، تڑپتے رہے، روتے رہے، مگر کچھ لوگ مدینے میں آ کر بھی مدینے میں نہیں ہیں، وہ کہیں اور ہیں، وہ موبائل میں ہیں، وہ سیلفیوں میں ہیں، وہ شاپنگ میں ہیں، وہ کھانے پینے میں ہیں. یاد رکھو، آئے ہو جس کے در پر اس کی طرف لو لگی رہے، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں، اور شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. خدا را سمجھو، کچھ لوگوں کو بڑی آسانی سے حاضری مل رہی ہے، کئی سالوں سے آ رہے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیرا جائیں گے. یاد رکھنا، یہاں بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، جب چاہے بلاوا رک سکتا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلی بار آنے تک زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. کیا معلوم یہ زندگی کا آخری سفر ہو. اس سفر کو غنیمت جانیے، یقین جانیے ہم پر مہربانی کی گئی ہے، ہم پر احسان کیا گیا ہے، موقع دیا گیا ہے بخشش کا. بد نصیب ہے جو ادھر آ کر بھی خالی جائے گا، ادھر آ کر شفاعت کی، مغفرت کی خیرات لے کر جانا ہے. کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ مدینے بھی آئے اور وہ بھی رمضان میں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا سے بڑا سخی کوئی نہیں، سب سے بڑے سخی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہادت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، آقا کی وہ رحمت ہے کہ فیض ہے، یا شہ تسبیب نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. آقا خود پیاسوں کو تلاش کر کے سیراب کرتے ہیں. کمال کی بات لکھی اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ٹیچر ہیں، آج بھی عشق کرنا سکھاتے ہیں. آج بھی اگر سمجھنا ہے مدینے والے سے اور مدینے سے پیار کیسے کرنا ہے تو سیکھو بریلی کے تاجدار سے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کمال کی بات، دنیا میں بڑے لوگ ہیں، پیسے والے، بڑے خزانے ہیں، خزانے ہیں مگر دل نہیں ہے. اور کئی ایسے ہیں جن کے پاس دل بہت ہے، بانٹنا چاہتے ہیں مگر خزانہ ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، کیسے بانٹیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سنو اس کریم کے غلام ہو، ہمیں مبارک ہو، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. ہاتھ بھی کھلا ہے، خزانے بھی بھرے ہیں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، پھر مفلس کیوں گھبرائے. ایسے آقا کے در پر آ گیا ہوں، خزانے بھی بھرے ہیں اور ہاتھ بھی کھلے ہوئے. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا سے بڑا سخی کوئی نہیں، مگر جب رمضان آتا نا تو نبی پاک کی سخاوت اس طرح چلتی تھی جیسے تیز آندھی چلا کرتی ہے. اور میرے آقا کی سخاوت فقط 1450 سال پہلے ہی نہیں تھی، آج بھی یہ دریا جاری ہے، آج بھی یہ سخاوت جاری ہے، آج بھی کرم کے دریا بہ رہے ہیں. دامن پھیلانا آنا چاہیے، بھیک مانگنا آنا چاہیے. جولی پھیلا کر دیکھو پھر دیکھو کیا ملتا ہے. امام اہل سنت فرماتے نا، گھبراؤ نہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مدینے سے عشق کیجئے، مدینے کی گلیوں اور یہاں کی فضاؤں سے محبت کیجئے. ادھر آ کر واقعی لٹرلی مستانہ بن جائیں. مجھے کوئی سمجھ نہ آئے، کوئی نظر نہ آئے، کوئی دوست کوئی سنگی نہیں چاہیے. ہمارا تو پرابلم ہی یہ ہے، ہمیں کمرے میں بھی دوست چاہیے، کھانے میں بھی دوست چاہیے، کہیں جانا ہے تب بھی کوئی ساتھی چاہیے. ارے ادھر آؤ تو سب کو بھول جاؤ، ساری زندگی ملتان میں ملتے رہیں گے. ادھر آئے ہیں تو آقا کے در پر جائیں گے. میں جانوں میرے آقا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے، ایسی کیفیت ہونا. ادھر آ کر کچھ اور نہ سوچو. جس کی لو لگتی ہے نا، جو اسی طرف کے ساتھ آتا ہے. بھول گئے آپ کے ملتان کا ہی تو واقعہ ساری زندگی ہم سنتے رہے کہ ایک عاشق رسول، ایک شخص جو ہے وہ مدینے سے ہی ہو کر آیا تھا اور آ کر ملتان کے دیوانے کو، ہم نے تو امیر اہل سنت سے یہ واقعہ سنا کہ ملتان کا دیوانہ بھی ایک تھا اور ایک
ایک اور آدمی بھی تھا کاروباری شخص، دونوں واپس ملتان پہنچے تو وہ جو کاروباری شخص تھا وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے اے دیوانے بڑے نبی پاک کے گن گاتے ہو، تمہیں نبی پاک نے شفاعت کا پروانہ دیا؟ کہتا نہیں، کہ دیکھو مجھے تو پیارے آقا نے شفاعت کا پروانہ دے دیا ہے، پرچہ دیا ہے۔ اس پرچے پہ اس بندے نے اپنا نام خود لکھا تھا کہ فلاں کی ہم نے شفاعت کر دی، یہ شفاعت قبول کر لی۔ اس دیوانے نے جب وہ پرچہ دیکھا تو رونے لگ گیا کہ نبی پاک نے اس کی شفاعت کا پروانہ دیا، مجھے نہیں دیا۔ روتے روتے کہا میں دوبارہ مدینے جاؤں گا، دوبارہ نبی پاک سے پروانہ لے کر آؤں گا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں مستانے کی عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا۔ ملتان کے روڈ پر ایک بس آ کر رکتی ہے کہ 3 روپے مدینہ، 3 روپے مدینہ۔ وہ دیوانہ اس بس میں چڑھ جاتا ہے، نہ پاسپورٹ چاہیے نہ ٹکٹ چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد بس والا اعلان کرتا ہے اے مدینے آنے والوں، مدینہ آ گیا ہے۔ وہ دیوانہ بس سے اترتا ہے، سامنے روضہ رسول ہے، روتے ہوئے آقا کے در پر جا کر عرض کرتا ہے حضور آپ نے میرے دوست کو پروانہ دے دیا، اس کو شفاعت کی خیرات دی، مجھے نہیں دی، آج میں بھی آپ سے بخشش کا پروانہ لے کر جاؤں گا۔ روتا رہا روتا رہا روتا رہا۔ اوپر سے ایک پرچہ اس کے سینے پر گرتا ہے جس پہ اس کا نام لکھا تھا کہ جاؤ ہم نے تمہاری بھی بخشش کر دی، تمہاری شفاعت بھی قبول کر لی۔ یہ دیوانہ پھر مدینے کے اس دربار سے باہر نکلا۔ عقل، ہر کام عقل سے نہیں ہوتا ہے، جو ہے نا عشق جو چل رہی نمبر لے گئے، عقل والے ایویں عمرہ گالیاں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے۔ باہر نکلتا ہے ایک اور بس، 3 روپے ملتان، 3 روپے ملتان۔ وہ بس میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے ملتان آ گیا۔ کچھ گھنٹوں میں یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اپنے دوست کے پاس دوڑا دوڑا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے کہا تھا آقا نے تمہیں پروانہ دیا، میں بھی مدینے سے پروانہ لے کر آ گیا۔ اب جس دوست نے مذاق کیا تھا نا، زاروں کے تار رونے لگا، کہتا میں نے تو مذاق کیا تھا، تو مدینے ہوا ہے اور مدینے والے آقا سے حقیقی پروانہ لے کر آیا ہے۔ اس بندے نے جس کو واقعہ سنایا، جس نے مذاق کیا تھا کہ آج تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، ہر سال مدینے آتا ہوں اور آقا سے معافی بھی مانگتا ہوں، حضور میں نے مذاق کیا تھا مگر مجھے بھی پروانہ عطا فرمائیے جو ملتان کے دیوانے کو عطا کیا تھا۔ آج بھی کرم جاری ہے، آج بھی دیدار ہو رہے ہیں، آج بھی نبی پاک علیہ السلام کا فیضان جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح دامن پھیلائے گھوم رہے ہیں، کہ ہماری وہ تڑپ وہ لو باقی ہے۔ مدینے آنے سے پہلے کتنا سوچا تھا کہ انشاءاللہ مدینے جاؤں گا تو اتنا قرآن پڑھوں گا، اتنے درود پڑھوں گا، اتنے آنسو بہاؤں گا۔ دل ہی دل میں کہتے تھے نا، کبھی ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں آقا کے در پر آئے ہوئے ہو۔ یہ مدینہ کمال کی جگہ ہے، یاد رکھو یہ دنیا کو کوئی عام شہر نہیں۔ مدینہ بننے سے پہلے، ہاں میرے آقا کے مدینے میں آنے سے پہلے لوگ اس کے عاشق تھے۔ تقریباً ایک روایت کے مطابق 700 سال نبی پاک کے مدینے شریف آنے سے 700 سال پہلے یا 900 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام طبہ اول تھا، اپنے لشکر کے ساتھ یہی مدینے سے گزرا۔ ایک ریگستان تھا اور نخلستان تھا، درخت تھے، اس کے ساتھ اس قافلے میں 400 اس زمانے کے علماء تھے۔ انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اسی بستی میں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھنے لگا نا تو 400 علماء نے طبہ سے کہا کہ ہم نہیں جاتے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ سرور کائنات آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں ہجرت کریں گے، ہمیں نشانیاں بتا رہی ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے اچھا پھر ایسے کیسے تمہیں چھوڑ دوں؟ اس پیارے آقا کی دنیا میں آنے سے پہلے نبی پاک کا عاشق تھا۔ کہتا ہے 400 مکان بنائے جائیں، 400 گھر بنائے گئے، ان 400 علماء کو اس نے گھر دیا مدینے میں، ان کی شادیاں کروائیں، اور پھر ایک اور عالیشان گھر بنایا اور کہا کہ دیکھو میں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ گھر میں نبی پاک کو تحفے میں دیتا ہوں، اگر تم ان کا دیدار کر لو تو یہ خط انہیں پہنچا دینا، اگر تمہارا آخری وقت آنے لگے تو یہ خط آگے اپنے بچوں کو دے دینا، تاکہ جب نبی پاک تشریف لائیں تو میری بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ یہ خط چلتا رہا، ہر عالم دین جب دنیا سے جانے لگتا اپنے بچے کو وہ خط پکڑاتا، اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایمان تازہ ہو جائے گا
جب نبی پاک ہجرت کر کر مدینہ شریف تشریف لائے، پیارے آقا کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رکی. پورا مدینہ تمنائی تھا حضور ہمارے گھر آئیں، ہمیں میزبانی کا شرف دیں. آقا نے فرمایا میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جس گھر کے باہر رکے گی وہی جا کر میرا قیام ہوگا. یہ کون سا راز تھا؟ یہ اونٹنی کیوں جا کے سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پر جا کر رکی؟ اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری اس طبہ اول کے قافلے کے 400 علماء میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے انہی کی اولاد میں سے تھے. اور یہ گھر دراصل ابو ایوب انصاری کا نہیں، میرے آقا ہی کا گھر تھا. نبی پاک کے میزبان ابو ایوب انصاری نہ تھے بلکہ دراصل میرے آقا میزبان تھے. ابو ایوب انصاری ان کے گھر میں رہتے تھے. وہ خط دیا گیا، آقا نے وہ خط پڑھا اور طبہ کو دعاؤں سے نوازا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مدینہ رازوں کی سرزمین ہے. یہ مدینہ عشق کی وہ داستانیں ادھر رقم ہوئی ہیں اور دن بدن ہو رہی ہیں. یاد رکھو ہمیں نظر نہیں آتے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کتابوں میں پڑھا دنیا میں کتب، ابدال، اولیاء اور بڑے بڑے غوث موجود ہوتے ہیں. ہر وقت اولیاء کرام کی یہ پوری جماعت اس دنیا میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اگر دنیا میں کتب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء کرام ہیں تو کیا وہ مدینے نہیں آتے ہوں گے؟ نہ جانے آج کتنے اولیاء، کتنے کتب، کتنے ابدال اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں گے. ہمیں یہاں پر اپنی حصے کی خیرات لے کے جانا ہے. ہمیں یہاں پر آنسو بہا کر، تڑپ دکھا کر اپنا حصہ لے کر جانا ہے. سچ بات یہ ہے کہ آقا سے جو دل سے مانگو گے وہ ملنا ہے. بس مانگنے والے بن جاؤ، تڑپ کے ساتھ مانگو. نبی پاک کو یہ عرض کرنا ہے حضور میں صرف آپ کے لیے آیا ہوں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا. میں آپ سے خیرات لینے آیا ہوں اور خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا. دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے میزبان خوش کر کے بھیجتا ہے. آقا کے سچے مہمان بن جاؤ. نبی پاک جھولیاں بھر کے لوٹائیں گے، نبی پاک خیرات دے کر لوٹائیں گے. ارے یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. آقا کے در سے تو غیر خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. ہم تو پھر بھی نبی کے گن گانے والے، آقا کے امتی، ان سے محبت کرنے والے ہیں. مگر خدارا مدینے میں باادب رہنا، مدینے میں باذوق رہنا، فضول باتوں سے بچ کر درود و سلام پڑھتے رہنا. ذرا سوچو تو صحیح، قیامت کے دن جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، کون کام آئے گا؟ اس دن ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے. صرف گردی ہوتی تو یہ ایک مصیبت ہی بہت تھی. مگر سوال و جواب بھی ہوں گے، نامہ اعمال بھی کھولا جائے گا، میزان بھی لگایا جائے گا، پل صراط بھی بچھایا جائے گا. اس پورے میدان محشر میں کون سی ایسی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے؟ ارے پیاس لگے گی، کس نے جام کوثر پلانا ہے؟ عیب کھلیں گے، کس نے عیب چھپانا ہے؟ پل صراط سے گزرنا ہے، کس نے پار لگانا ہے؟ ایک ہی ہستی ہے، خدا کی قسم ان کے سوا کوئی نہیں جس میں کام آنا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آج میں آقا کے مدینے آیا ہوں، نبی پاک سے کچھ ایسی عرض کر کے جاؤں، نبی پاک سے کچھ ایسے وعدے کر کے جاؤں، نبی پاک کو کچھ ایسا راضی کر کے جاؤں کہ حضور قیامت کے دن اپنے اس گناہگار کو نہ بھول جانا. آقا آپ نے مدینے کو بلا لیا، اپنے روضے کے قریب بلایا. کبھی سوچا ہے آپ نے جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے ہوتے ہیں، جب آپ سبز گنبد کے سامنے ہوتے ہیں، تصور کرو آقا اور آپ میں چند فٹ کا فاصلہ ہے. کونین کے والی کے ساتھ میں کتنا قریب پہنچ گیا ہوں. خاص رحمتوں کا جدر نزول ہو رہا ہے. 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہیں. میں ان فرشتوں کے درمیان کھڑا ہوں. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے، کبھی سوچا؟ یہ کتنا بڑا احسان. اپنے گناہ یاد کرو، اپنی خطائیں یاد کرو، اپنی بے شرمیاں یاد کرو اور ان کی مہربانی یاد کرو. ارے جب نہ مانے نا ہماری، ہم اسے اپنے گھر نہیں بلاتے. ہم نے کتنی نہیں مانی نبی پاک کی، ساری زندگی بے شرمیاں اور نبی پاک کی نافرمانیاں کی، پھر بھی بلا لیا، پھر بھی مہمان بنایا. اب بتاؤ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہماری انداز پیارے آقا کے ساتھ کیا ہونا؟ ہمارا شکریہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو آؤ نبی پاک کو کچھ تحفے دے کر جانا ہے، آقا سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے، نبی پاک سے کچھ عہد و پیما کر کے جانا ہے کہ حضور آپ نے مجھ جیسے کو بلا لیا، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے. یہ
احسان تو احسان مدینے والے آقا زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، اور میں بھی ہوں زائر رضان رسول عربی، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے۔ آقا سے عرض کرو حضور ادھر بلایا ہے، ادھر گرمی میں کہیں تپتا نہ رہ جاؤں، کہیں پیاسا کھڑا نہ رہ جاؤں۔ آقا جہاں آپ نے یہاں بلا کر آب زمزم پلایا ہے، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، آب کوثر کے جب آپ جام بانٹنا آقا مجھے نہ بھول جانا۔ علامہ جامی لکھتے ہیں نا، چو بازو شفاعت را خوشخبری پر گناہگارا، آقا جب قیامت کے دن اپنا شفاعت کا بازو پھیلانا، چو بازو شفاعت را خوشائی پر گناہگارا مکم محروم جامیرا، درا یا رسول اللہ کا جامی کو محروم نہ کرنا، بھول نہ جانا۔ بڑے بڑے امام آ کر ادھر عرض کرتے رہے، آقا آپ بھول گئے، آپ نے دامن میں نہ چھپایا، ہم مارے جائیں گے۔ سنو جب ماں بھی قریب نہیں آئے گی، والد بھی جواب نہیں دے گا، اس دن میرے یہی آقا ہوں گے جنہوں نے کرم کرنا، ان کو راضی کر کے جانا۔ پھر نہیں پتا مدینے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، آئے ہو بس اسی میں راضی کر کے جانا ہے، اسی میں خیرات لے کے جانا ہے۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ، محشر کے دن پیاس لگے گی نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ پل صراط واقعی خطرناک پل ہے، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ، کیوں نہ ان سے محبت کرے، کیوں نہ ان کو راضی کرے۔ آخری بات ہے، اب نبی پاک کو ہم میں سے کئیوں کے شاید 3 دن 4 دن 5 دن مدینہ شریف میں رہ گئے، تھوڑے لمحات کے بعد یہ مدینہ چھوٹ جائے گا۔ آقا کو کیا دے کر جانا ہے، آقا سے کیا لے کر جانا، میں مشورہ دوں گا۔ اگر میرے کسی بھائی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نبی پاک فرماتے داڑھی بڑھاؤ، مجھے پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بنانا۔ اتنی مہربانی کی آقا نے، کیا میں ان کو ان کی سنت والا چہرے کا تحفہ نہیں دے سکتا؟ عرض کرو آقا سے، حضور میں آج نیت کرتا ہوں استقامت آپ دے دیں، ہمت آپ دیں۔ جو میرا بھائی نمازوں میں سستی کرتا ہے سچی توبہ کرے، ہم صرف رمضان کے نمازی نہیں ہیں، پکی نیت کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ فلمیں ڈرامے گانے باجوں کی اگر عادت ہے، مدینے آ کر بھی توبہ نہیں کریں گے، ادھر آ کر بھی نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ سچی نیت، آقا کو تحفہ دینا ہے، حضور بس بہت ہو گیا، بڑے گناہ کیے، بڑی نافرمانیاں کی، اب آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، ہمت آپ دے دیجئے، نگاہ آپ فرما دیجئے، اپنے آقا سے سچا وعدہ کر کے جاؤ۔ اور کمال ہے دعوت اسلامی کا ماحول، جس نے ہمیں نیک بننے کا راستہ سکھا دیا۔ ہم اگر نیکی کی نیت بھی کرتے تو اکیلے نیک کیسے بنتے ہیں، مگر ایک ایسا ماحول مجھے اور آپ کو مل گیا۔ آپ اگر ملتان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں، دعوت اسلامی موجود ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ نبی پاک کی سچی غلامی کا درس دعوت اسلامی دیتی ہے، عشق مدینہ عشق رسول کے جام پلاتی ہے دعوت اسلامی۔ میں تو کبھی کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اگر میں نیک بنتا بھی، میں کچھ دین کا کام کرنا چاہتا بھی، تو اکیلا کیا کر لیتا، کتنے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتا۔ جب مدینے آتے تو واقعات تو یاد کرو، صحابہ کرام نے کیا کیا۔ حجت الوداع کے موقع پر 1,25,000 صحابہ تھے، جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ ہیں، باقی کدھر گئے؟ ساری دنیا میں گئے، غیر مسلموں کو مسلمان کیا، نیکی کی دعوت دی۔ اگر صحابہ نے غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور مجھے بھی کرنا ہے، یہ نیکی میں بھی کرنا چاہتا ہوں، تو اکیلے کیسے کرتا؟ صحابہ نے پوری دنیا میں جا کر مسجدیں بنائی، نبی پاک مدینہ شریف میں آئے، سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ میں بھی یہ سنت ادا کرنا چاہتا، اکیلا مسجد کیسے بناتا؟ صحابہ نے دور دور تک دنیا کے ملکوں میں سفر کیا، آج اکیلا میں بھی چاہتا کہ میں بھی صحابہ کی سنت کو ادا کروں، میں کیسے کرتا؟ صحابہ کرام نے، حضرت عثمان غنی نے اپنے خزانے کے گویا انبار لگا دیے دین کی خدمت کے لیے،
اگر میری دعوت اسلامی نہ ہوتی تو اپنے پیسے کہاں لگاتا جس کے ذریعے میں دیکھتا دین کو بڑھتا ہوا. یہ سارے موقع دعوت اسلامی دیتی ہے. صحابہ نے کم و بیش جتنے نیک اعمال کیے ان میں اکثر کام وہ ہیں جو میں اور آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کر سکتے ہیں. آ جائیں, اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. پابندی سے اجتماعات میں شرکت, مدنی قافلوں میں سفر, 5 وقت پکی نماز کی نیت. اگر اب تک میرا کوئی بھائی ایسا ہے جس کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا, اپنے آپ سے پوچھیں کیا بغیر قرآن پڑھے دنیا سے چلے جاؤ گے؟ جب بغیر قرآن سیکھے دنیا سے جاؤ گے؟ دعوت اسلامی آپ کو تلفظ مخارج کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنا سکھاتی ہے. ماشاءاللہ آپ کے قافلے میں تو مجھے کئی مبلغین نظر آ رہے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھی اور دوسروں کو سکھائے. ادھر ہی قرآن سیکھنا شروع کر دے. پکڑ لے کسی دعوت اسلامی والے کو, یار میں تو نماز میں قرآن پڑھتا ہوں مجھ سے سن لو, تاکہ مدینے سے یہ کام شروع ہو جائے. اب مدینۃ الاولیاء ملتان جا کر پورا کر لیں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے, اور انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے, اور انشاءاللہ نبی پاک کے صحابہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کر کے دین متین کی خدمت کریں گے. اور اتنا بڑا جب دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, دعوت اسلامی کتنا بڑا کام کر رہی ہے, ملتان والوں کو بتانے کی شاید حاجت نہیں ہے, کیونکہ ملتان تو وہ شہر ہے جہاں ہم پورے پاکستان سے سفر کر کے 3 روزہ اجتماع میں آتے تھے. لاکھوں کا اجتماع آپ دیکھ چکے, اور یہ مدنی چینل جب شروع ہوا تو اجتماعی بند ہو گیا. آج اگر اجتماع ہوتا تو نہ جانے شاید ملتان میں بھی جگہ ایسی نہ بچتی. تو کروڑوں لوگ جس تنظیم سے وابستہ ہیں اس کے اخراجات کتنے ہوں گے. تو اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات میں بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کو حصہ دیں. اور یاد رکھیے ہر صاحب نصاب مسلمان پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا واجب ہے, عید کے دن سے پہلے. تو کوشش کریں کہ ابھی دے دیں, ایڈوانس بھی دیا جا سکتا ہے, اور اچھا فطرہ دیں. سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا زندگی پر فطرہ دیتے آئے. پاکستان میں 40 روپے تھا, 50 روپے ہوا, 100 روپے ہوا, ہم وہی دے کے جان چھڑا لیتے ہیں. یاد رکھیے روایت میں گندم کے ساتھ ساتھ جو کا, کھجور کا, کشمش کا فطرہ بھی ہے. جب اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, ہم جھوپڑی میں نہیں رہتے, ہم پیدل سفر نہیں کرتے, اللہ نے سواری بھی دی, اچھے گھر دیے, ارے اس سے بڑی مہربانی کیا مدینے میں بیٹھے ہیں. ملتان میں لاکھوں ترس رہے اور ہم مدینے پہنچ گئے, اس سے بڑی کوئی مہربانی. تو خرچ کرنے کی باری آئے تو اچھی کیٹیگری کا, سپیریئر کیٹیگری کا فطرہ دیں. تو ماشاءاللہ یہاں ہمارے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو یہاں دینا چاہے. مدینے میں تو 1 سمندر روپے کا 50,000 روپے ہو جائے گا, ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ یہاں آپ کو مختلف اقسام کے فطرے بتا دیے جائیں گے. 15 ریال میرا خیال ہے جو کا ہے, 60 ریال کھجور کا ہے, 80 ریال کشمش کا ہے, اور سبحان اللہ جو اجوا کھجور کا فطرہ دینا چاہے تو 160 ریال ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. تو بہرحال اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے تاکہ آپ کی دعوت اسلامی اور آگے جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ روپے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے.